اور شب قدر سے ریلیٹڈ جو ایک غلط فہمی ہے، اور وہ یہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شب قدر میں صرف ایک مناسبت ہے، اور وہ یہ کہ وہ بھی ماضی کی ہے۔ وہ کیا کہ قرآن نازل ہوا تھا، ابھی کیا ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ شب قدر در حقیقت صرف قرآن کے نزول کی رات نہیں ہے، صرف قرآن سے منسوب رات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور اہل بیت کی رات۔ اس میں صرف ماضی میں کچھ نہیں ہوا تھا، ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ ضربت کتنی شدید ضربت تھی اور کس پہ ضربت تھی۔ اگر توجہ کی جائے سورہ قدر پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ تو ایک غلط فہمی یہ بھی دور ہو جائے کہ لیلۃ القدر نزول کے قرآن سے قدر نہیں ہوئی، بلکہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور روایات اہل بیت علیہم السلام کے مطابق یہ رات ہمیشہ سے تھی، یہ رات مقدس تھی، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ اب یہ رات کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے واضح کیا کہ کوئی بھی اس کو پہچان نہیں سکتا، یعنی سوائے خدا، رسول اور ائمہ علیہم السلام۔ ہر شخص کچھ جان سکتا ہے، مکمل احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آئے گا اصل جواب کہ جو ہم نے سوال کیا تھا، کیا صرف اس کا تعلق ماضی سے ہے؟ تو کہا جائے گا نہیں۔ تو اب ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ نزول ہوتا ہے اس میں ملائکہ کا اور روح کا۔ روح سے مراد لوگوں کی روحیں نہیں ہیں، روح سے مراد روح القدس۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ سبحانہ و تعالی کے اذن سے اس کے امور لے کر نزول ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ رات فجر تک۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل ہدف یہ تھا کہ شب قدر کب ہے، تو روایتوں میں اس کو مخصوص بیان نہیں کیا، بلکہ زیادہ ثواب کمانے کے لیے اور زیادہ توجہ دلانے کے لیے کہا گیا کہ ان راتوں میں ڈھونڈو۔ تو شب قدر وہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور یہ کب ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اتنی بات واضح ہے کہ یہ ماہ رمضان میں ہے، دن ہے یا رات ہے؟ تو یہ رات ہے۔ اب روایتوں میں بیان ہوا کہ آخر اشرے کی طاق راتوں میں دیکھو، آخر کی جو 10 طاق راتیں ہیں ان میں دیکھو، آخر کی جو تاریخ ہیں ان میں دیکھو۔ اب جو روایات بیان ہوئی اس میں 19، 21 اور 23 کی زیادہ تاکید ہے، اور 23ویں کی زیادہ تاکید، 3 کی اور 3 میں 23ویں کی۔ لیکن ثواب حاصل کرنے کے لیے ان تینوں تاریخوں میں اعمال کیے جائیں۔ ایک روایت کہ جس کے بعد شب ضربت کا ادراک ہوگا اور پھر ہم ڈائریکٹ مصائب میں چلے جائیں گے۔ اگر زندگی رہی تو کل سے کوشش ہوگی کہ مولا امیر المومنین کی زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو ہو، اور جو گفتگو ہوگی اگر اللہ نے زندگی دی تو وہ 30 عام الفیل سے نہیں ہوگی، یعنی اس دنیا سے، بلکہ جو اشرف الانبیاء نے فرمایا انا و علی من نور واحد، یہ جو 7 ہے اشرف الانبیاء کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی عام الفیل کو اشرف الانبیاء آ گئے اور 30 عامر فیل کو 30 سال کے بعد مولا امیر المومنین آ گئے اور اس کے بعد یہ 7 رہا۔ یہ 7 ہے انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، لیکن یاد رہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے میرا نور خلق کیا، اور اپنے نور کے بارے میں فرمایا انا و علی من نور واحد، انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، وسائر الناس من شجرۃ شتیٰ، اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ الگ شجروں سے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا انا علی منی و انا منہ، یہ جو روایت مشہور ہے حسین منی و انا منہ، یہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے علی منی و انا منہ، فاطمۃ منی و انا منہا، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ۔ اور پھر حدیث قصہ میں بیان ہوا انہم منی و انا منہم، کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو اب یہ یہاں سے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ رات قرآن اور کس کی رات ہے؟ اہل بیت کی۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ احتجاج کریں۔ احتجاج سے کیا مراد ہے؟ اردو والا احتجاج نہیں، یعنی دلیل لے کے آئیں، حجت لے کے آئیں،
کس کے ذریعے سے؟ سورہ قدر کے ذریعے سے، اور سوال کریں کہ یہ ملائکہ کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ۔ اب یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ یہ جو شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہے یہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ بس یہ نہ سوچا جائے کہ ماضی میں جب نزول قرآن ہوا تھا تو بس اس کی ہم سالگرہ منا رہے ہیں۔ البتہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن بالآخر ایک دفعہ نازل ہوا یا 23 سال میں آیت آیت کر کے نازل ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ایک ہی دفعہ میں قرآن نازل ہوا قلب مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دوبارہ نازل ہوا آیت آیت کی صورت میں، اسے کہا جاتا ہے تنزیل۔ ایک آیت نازل ہوئی پھر کوئی آیت ہوئی، تو وہ نازل ہوا 23 سال۔ اب اتنی بات واضح ہے کہ شب قدر کو ڈھونڈنا ہے، کیوں؟ اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ اب یہ موضوع فقط آج کا نہیں ہے، کوئی سوچے کہ روایتوں کی وجہ سے شب قدر کھو گئی، کیونکہ روایتیں یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، حتیٰ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کتنا آسان ہے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ راتوں میں عبادت کر لو۔ لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا، اور یہیں سے پھر ہم مصائب کی جانب توجہ دلائیں گے، کیونکہ شب ضربت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب اس کا علم ہو۔ کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ تو پھر امام نے جواب دیا، اور اسی جواب سے اندازہ لگا لیا جائے کہ شب قدر اصل میں ہے کیا۔ تو امام نے فرمایا کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا، ہمیں کیسے علم نہ ہو کہ شب قدر کب ہے جبکہ ملائکہ ہمارا طواف کرتے ہیں۔ بس قرآن نازل ہوا تھا یہ ایک چیز ہے، اور عین اس وقت نزول ملائکہ ہو رہا ہے اور ملائکہ طواف کر رہے ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کا۔ بس یہ رات اگر جرنلی کہا جائے تو قرآن اور اہل بیت کی رات ہے، کب کہ جب زمانہ امامت ہے، اور اس سے پہلے یہ رات قرآن اور رسول اللہ کی، اور اس سے پہلے یہ رات ان سے پہلے جو حجج الہی تھے ان کی رات۔ جس طرح ہمارے روایات میں ہے کہ اشرف الانبیاء کے آباء و اجداد اور خود حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ یہ اللہ کی حجتیں